ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ دیت کیا انہوں نے اللہ پاک سے معاف کیا ہے، جو اللہ پاک سے معاف کرتا ہے اس کا رتبہ سب سے بڑا ہو جاتا ہے۔ ان کا اپنا اوپینین ہے، ان کی اپنی رائے ہے اور ان کی ثوابدید ہے۔ لیگل ایڈس اپنا آگے نو آبجیکشن دیتے ہیں تو عدالت پابند ہو جاتی ہے ایسے کیسز کے اندر کہ وہ بندے کو ریلیز کرتے ہیں۔ وہ کم از کم اس لڑکی کو 10 سال اور اس کے ساتھ دیت اماؤنٹ اس کو سزا کے طور پہ ہوتا۔ ابھی جب میں صبح بیل آرگیومنٹ کرنے کے لیے گیا تو ایک سرپرائزنگلی یہ چیز ہوئی کہ جو اگریو پارٹی ہیں جس کے اندر جو ڈیزیز ہے، میرا وکالت نامہ کمپلینٹ کی طرف سے تھا، جو ڈیزیز سائز ہے ان کی طرف سے جو لواحقین ہیں لیگل ایڈ جو ہے جن میں ماں، بیٹی اور جو بیٹا اس کی طرف سے ایک اور وکالت نامہ آتا ہے اور وکالت نامہ آنے کے بعد اس کے اوپر نو آبجیکشن دے دیا جاتا ہے۔ جب میرے بات یہ والی بات جب میرے علم میں آئی تو پھر وہاں پر میں نے یہ والی بات بولی کورٹ میں کہ میں کلائنٹ کی انسٹرکشن کے حساب سے کام کرتا ہوں۔ اگر لیگل ایڈس نے اس کے اوپر نو آبجیکشن دے دیا ہے اللہ واسطے تو اس میں اب کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اگر یہ کیس چلتا یا چلے تو اس لڑکی کو سزا پکی ہے۔ تو جو وکالت نامہ جو ہے لواحقین کی طرف سے اگر وہ آتا ہے نیا نو آبجیکشن آتا ہے اس میں میرے آرگیومنٹس میں وہاں پر کچھ بھی کہہ لوں وہ نلفائڈ ہی ہو جائے گی، کوئی قانونی ویلیو نہیں رہے گی۔ اگر اللہ کی راہ کے لیے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ تو اس میں یہ ہے کہ قصاص یا تعزیر کے تحت سزا ہو جانا، ٹھیک ہے، یا پھر بلڈ منی ہو جانا، اور سب سے افضل وہ ہوتا ہے جو اللہ پاک سے معاف کرے۔ تو اگر یہ اللہ پاک سے معاف کر رہے ہیں وہ ان کا اپنا اوپینین ہے، ان کی اپنی رائے ہے اور ان کی ثوابدید ہے۔ اس میں جو ہے اگر وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ پاک سے معاف کرتے ہیں تو پھر ہم وکیل جو کلائنٹ انسٹرکشن پہ کام کرتے ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ سب کی شامل تھی تمام لواحق، لیکن اصل میں جو کمپلیننٹ ہے وہ لیگل ایئر نہیں ہے، ڈائریکٹ لیگل ایئر کون ہے؟ ماں، بیٹی اور تیسرا کون ہے؟ وہ بیٹا۔ اگر وہ آگے اگر اپنا نو آبجیکشن دے دیں گے تو مدعی کیا کرے گا؟ مدعی بھی کچھ نہیں کر سکتا اس صورتحال کے اندر، کیونکہ کورٹ بھی اگر کمپرومائز کرے گا آنے والے وقتوں میں جب رپورٹ آئی کمپرومائز کرے گا تو وہ ان تینوں سے ہی کمپرومائز کرے گا، کمپلیننٹ کا اس میں کوئی رول نہیں ہوگا۔ عدالت جو ہے وہ پابند ہوتی ہے اگر کمپلیننٹ کمپلینٹ کی مطلب ہے کہ لیگل ایڈس اپنا آگے نو آبجیکشن دے دیں تو عدالت پابند ہو جاتی ہے ایسے کیسز کے اندر کہ وہ بندے کو ریلیز کر دے، بندوں کو چھوڑ دے، کیونکہ آفینسز جو ہیں وہ زیادہ تر کمپاؤنڈیبل نیچر کے ہیں، صرف واحد ایک آفینس کے علاوہ 279، باقی تمام آفینسز کو اگر دیکھیں آپ کمپاؤنڈیبل نیچر کے۔ آؤٹ آف کورٹ اللہ پاک سے معاف کیا ہے جو ایفیڈیوٹ ریکارڈ پہ آئے ہیں، ٹھیک ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ دیت کیا انہوں نے اللہ پاک سے معاف کیا ہے۔ انہوں نے ابھی جو میری جو گفتگو ہوئی ہے اس حساب سے اگر میں دیکھوں تو وہ یہ والی بات بول رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں بس اللہ پاک سے معاف کرتے ہیں، کیونکہ جو اللہ پاک سے معاف کرتا ہے اس کا رتبہ سب سے بڑا ہو جاتا ہے۔ 5.5 کروڑ اور ایک نوکری دینے کا جو وعدہ کیا گیا، یہ کون سی بات ہے؟ یہ میرے علم میں ہی ہے، کورٹ میں یہ بات نہیں ہے۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور یہ افواہیں ہیں، جیسے پہلے افواہیں چلتی تھی کہ دبئی بھیج دیا گیا ہے اور یہ کر دیا، یہ سب افواہیں ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ابھی سزا کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، سزا تو تب ہوگی جب ٹرائل چلے گا، جب چارج شیٹ سبمٹ ہوگی۔ ابھی انٹرم چارج شیٹ آئی ہے، فائنل چارج شیٹ آنا بھی باقی ہے۔ فائنل چارج شیٹ کے بعد جا کے پھر چارج شیٹ ایکسیپٹ ہوتی ہے، کاپی سپلائی ہوتا ہے، چارج فریم ہوتا ہے، ایویڈنس لیڈ ہوتا ہے۔ تو اگر یہ کیس چلتا ہے تو پھر ویسے کیسز کے اندر جو سزا ہوتی ہے وہ کم از کم اس لڑکی کو 10 سال اور اس کے ساتھ دیت اماؤنٹ اس کو سزا کے طور پہ ہوتا۔